جیسا کہ چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ہمیں بہت ڈرایا گیا، بہت سارے مولوی حضرات ہمارے محلوں کی گلیوں محلوں کی مسجدوں میں ہمیں یہ واعظ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی دقیانوس سی بات ہے۔ اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر تو نکل جائیں گے جیسے بہت سارے نکل گئے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ نگرانی من قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے۔ صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھے، میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی۔ کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے۔ فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان۔ کیسی فضول قسم کی بات ہے، جبکہ قرآن سر چشمہ ہدایت ہے۔ میرے جیسے ایک گناہ گار آدمی کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے، یہ اسپیشلی خاص طور پر ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جب اس کو ہم پڑھیں گے نہیں ترجمے کے ساتھ تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی اور کیسے ہدایت ملے گی؟ ہدایت کوئی انجیکشن کے ذریعے اندر تو نہیں جائے گی، یا خوراک کے ذریعے اندر تو نہیں جائے گی، قرآن پاک پڑھنے سے ملتی ہے۔ لیکن یہ مولوی حضرات ہمیں منع کرتے رہے، ساری عمر منع کرتے رہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یہ کیسی بات ہے؟ آج میں نے ایک آیت پڑھی، اس کا ایک ترجمہ پڑھا، یقین مانیے میں سچ بولنے لگا ہوں کہ میرے اندر ایک نیا ایمان پیدا ہوا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ایک آیت پڑھی اور ابھی میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تو اس میں مجھے میرے دل کو بڑا سکون ملا اور مجھے ایک حوصلہ ملا، مجھے اپنے اللہ سے محبت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور اللہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا مشکل وقت میں، اور کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا اللہ کے سوا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ فائدہ مجھے کس بات سے، یہ میرا ایمان پختہ کس وجہ سے ہوا؟ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور گناہوں کی بھی مجھے نجات فرمائے قرآن پاک کو ترجمے کے پڑھنے کے باعث، لیکن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میرا اس ہر مولوی کو کھلا چیلنج ہے جو یہ بات کرتا ہے۔ میں کوئی مولوی نہیں، کوئی اسکالر نہیں، کوئی فلاسفر نہیں، ایک عام سا آدمی، گناہ گار آدمی ہوں، لیکن یہ اتنی آسان بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس بات کو پڑھنے سے میرے اندر ایک ایمان پیدا ہوا اور میری اللہ پر توکل بڑھ گیا کہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ کیوں روکتے ہیں ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے؟ آخر قرآن تو اتارا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو یہ ہمیں منع کرتے رہیے۔ آپ بھی اس پوائنٹ کو سوچئے گا، ضرور سوچئے گا، اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرمائے، توفیق دے نماز پڑھنے کی، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ان مولویوں سے دور رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے مولوی محمد مرزا انجینئر صاحب پر، محمد علی انجینئر صاحب پر اللہ رحمت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو ایک چینج آیا ہے کسی بات کو سمجھنے کا، نیک اور بد نیک ہونا یا گناہ گار ہونا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ جو ایک چینج آیا ہے یہ صرف اس بندے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس نے جو کام کرنا تھا اپنا کر دیا، یہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا ایک کا پیغام پہنچانے والے پر اللہ رحمت ہی کرتے ہیں۔ یہ بات پڑھی لکھی ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔